والی ہے، اور میری ذاتی رائے میں کیس میں سماعت نے طوالت پکڑ لی ہے، یہ باس نے، کیونکہ اور بھی ہمارے کیسز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے ان فیصلے ہو جائیں۔ ایک کام پہ آ گیا ہے جہاں پہ اس حکومت کھلنے والا ہے جو نام پہ میں پاکستان کے سائفر بتا چکے ہیں، سائفر ڈونلڈ سے کیا جاتا ہے حکومت کو فارغ کریں، اور اگر نہ کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بات کو خان نے جا کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں آشکارا کیا اور کہا کہ یہ ہماری خود مختاری، سالمیت، ہماری قومی حمیت اور غیرت سے منافی ہے۔ ایک غیر ملکی طاقت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا فیصلہ کرے، جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے اور تابع مرضی عوام پاکستان ہے حکومت بنانا۔ تو لہذا وہ خان کا یہ بتایا جانا جرم تیرا، کیا آپ کوئی تصور کر کہ ہندوستانی کو کوئی پر ملے یہ کہا جائے کہ عوام کو، عوام یہ اس ریاست اور انہی کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے، ان کو یہ حق بھی نہیں ہے، ان کو یہ جانکاری بھی نہ ہو کہ جو حکومت آپ کی آ رہی ہے یا گرائی وہ کس سازش کے نتیجے میں ہے۔ یہ سائفر اثر نہیں ہے، پھر سائفر کہتے ہیں گم ہوا۔ سائفر وہ ایک اوریجنل دستاویز جو ہے کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے اور وہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں کوارٹرلی، سمائی بنیادوں پہ، بعض اوقات مہینوں کی بنیادوں پہ، اور وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے ایمبیسی اور وزارت خارجہ میں موجود ہوتے ہیں، کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ٹرانسلیشن ہوا اور پرائم منسٹر کے پاس آیا، اس ٹرانسلیشن کو جانتا چل کے کابینہ کے اجازت دی وہ کے پیسے گئے ہمارے آج القادر لگا ہوا تھا جیل میں گیا تھا، خان ہوئی ٹرسٹ کیس کے 190 ملین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے اور الزام یہ تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے؟ آج چیلنج میں کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے۔ اینٹی کرپشن کا کیس تب چلتا ہے جب کوئی شخص اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد کے لیے کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی مالی فائدہ اٹھائے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پہ القادر یونیورسٹی، اور القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، اسی طرح ٹرسٹ ہے جس طرح شوکت خانم ہے، اسپتال لاہور ہے، شوکت خانم کراچی ہے، پشاور ہے، جس طرح نمر یونیورسٹی ہے۔ غریبوں کے لیے دیہات میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے، مفت تعلیم ہے، خان سزا بھگت رہا ہے، ٹرائل بھگت رہا ہے۔ پھر حکومت کی کامیابیاں دیکھیں، جیلی حکومت بنتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلے تیر مارا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ستیہ ناش کیا۔ خان نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور وہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کم از کم پاکستان کے تعلقات خوشگوار۔ آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں امریکہ کے سامنے بات کر سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے ڈٹنے کی بات نہیں ہے، ڈٹ جانے کی۔ جن کے پاس اختیار ہیں، جن کے پاس اقتدار ہیں اور جو بات صحیح معنی میں کر سکتے ہیں، ان کے ڈٹ جانے کی بات۔ جن کے پاس ہے میرا خیال ہے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہا ہے۔ آج آپ کو باضابطہ طور پہ خان صاحب نے جو ہے نا پبلک پروموشن کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر دیا ہے،
اور آج منتخب نہیں کیا، نامزد کیا۔ نامزد کر دیا سر. اب یہ بتائیے جو احتساب کا آپ کا وہ اب آپ کتنا دینے جا رہے ہیں جو ٹائم نہیں ہے، یہ ایک خدمت ہوتی ہے، آپ نے آنا ہے کہ اخراج میں تو جو اس سب کے ذریعہ ہوں گی انشاءاللہ یہ لازمہ ہو سکوں، لیکن یہ ہے ہماری سیٹیں بھی چھین رہے ہیں، آپ کو پتہ ان کو یہ بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عمر ایوب خان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر رہی ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک چیمبر ہوتا ہے، دفتر ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی دفتر ہے، تو وہ شاید ان کی نظریں بھی ان دفاتر پہ نظریں بھی ہیں، ہمیں زیادہ توقع ان سے نہیں ہے۔ پوزیشن کے اندر لے کے آئیں گے کس کو اپوزیشن لیڈر نہیں وہ انسان اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پشاور کے نور عالم خان تھے، تو نور عالم خان تو آج کل ویسے بھی ادھر ہماری سائڈ پہ پھر رہے ہیں، شاید کوئی ان کو امید دلائی گئی ہوگی، اور اپوزیشن کے لیے اگر کوئی اور نہیں تو اپنی تارڑ صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں۔ عمران خان سے احتجاج کے بارے میں اور جلسے کے بارے میں انہوں نے پوچھا آپ سے ڈیٹ کیا کیس کے بعد صاحب آپ نے رات کو ایک پروگرام میں کہا ادھر ایک 3 سال کی جو ہے 68 سال پہ یہ ججز کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ بل پیش کرنے جا رہے ہیں، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ بل آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے اور وہ سارے ججز سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں جن کی وہ جو ہے نا ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو وہاں سے انصاف مل جائے گا اس طرح؟ دیکھیے ہمیں اس امید فیل یا خلاف اٹھانا کی انصافی نہ اس وجہ